آج ہم سفر کر رہے ہیں پاکستان کے ایک ایسے کونے کا جہاں تاریخ، فن اور روحانیت ہزاروں سال سے ایک ساتھ سانس لے رہے ہیں۔ چلیں تخت بہائی کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال یہی ذہن میں آتا ہے کہ چشمے کا تخت، آخر اس جگہ کا یہ نام پڑا کیوں؟ اس نام کے پیچھے ایک گہرا راز چھپا ہے، آئیے اسے جانتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی پہاڑیوں میں چھپے یہ خنڈرات پاکستان کے شاندار ماضی کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں۔ یہ صرف پتھروں کا ڈھیر نہیں، جب آپ وہاں جاتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ایک پورے تہذیب کی روح آج بھی وہاں زندہ ہے۔ تو اس نام کا راز وہ اس کی لوکیشن میں چھپا ہے۔ تخت باہی فارسی زبان سے نکلا ہے، مطلب ہے چشمے کا تخت، اور یہ نام اس لیے پڑا کیونکہ یہ خانقاہ ایک اونچی پہاڑی پر بنائی گئی تھی، ٹھیک ان قدرتی چشموں کے پاس۔ اچھا، تو اس دور کے راہبوں نے یہ جگہ کیوں چنی؟ یہ صرف کوئی روحانی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے بڑی زبردست حکمت عملی تھی۔ سوچیں، اونچائی کی وجہ سے سیلاب سے محفوظ، حملہ آوروں کی پہنچ سے دور، اور ماحول اتنا پرسکون کہ مراقبے کے لیے بہترین تھا۔ اور سب سے بڑی بات، یہ قدیم شاہراہ ریشم کے قریب تھی جو اس کو پوری دنیا سے جوڑتی تھی۔ چلیں اب ذرا وقت میں پیچھے چلتے ہیں اور اس خانقاہ کی پوری کہانی دیکھتے ہیں، اس کی شروعات سے لے کر اس کے عروج اور پھر اس کی ویرانی تک۔ تو اس خانقاہ کی کہانی کے 3 بڑے حصے ہیں۔ شروعات ہوئی پہلی صدی قبل مسیح میں ہند یونانی دور میں، پھر آیا اس کا سنہرا دور پہلی اور دوسری صدی عیسوی میں، جب کشان شہنشاہ کنشک نے اس کی سرپرستی کی، اور پھر 7ویں صدی آتے آتے بدھ مت کے زوال کے ساتھ یہ جگہ ویران ہونے لگی۔ لیکن اس کی قسمت اچھی تھی، اس کی اونچی اور الگ تھلگ لوکیشن نے اسے تباہی سے بچا لیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان قدیم دیواروں کے اندر چل کر دیکھیں کہ یہ مقدس جگہ اندر سے کیسی دکھتی ہے۔ ایک طرح سے ایک ورچوئل ٹور کرتے ہیں۔ اس پورے کمپلیکس کو سمجھنے کے لیے ذرا تصور کریں کہ آپ ایک راہب ہیں۔ آپ کا دن کیسے گزرتا تھا؟ عبادت کے لیے مرکزی ستوپا صحن میں، پھر علم حاصل کرنے کے لیے اسمبلی ہال میں، اور آرام کے لیے اپنے حجرے میں، اور ہاں بعد میں ایک تانترک کمپلیکس بھی اس کا حصہ بنا جو روحانیت کی ایک بالکل نئی شکل کو ظاہر کرتا ہے۔ ہر چیز کا مرکز تھا یہ ستوپا صحن۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خانقاہ کا دھڑکتا ہوا دل تھا۔ یہاں جو بڑا سا ستوپا تھا وہ صرف ایک عمارت نہیں تھی، بلکہ یہ خود بدھا کی موجودگی کا ایک احساس تھا، تمام راہبوں کی عبادت کا محور۔ اچھا، تو راہبوں کی زندگی کیسی ہوتی تھی؟ اس کا جواب ہمیں ان کے حجروں میں ملتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے ایک جیسے کمرے، سونے کے لیے بس ایک پتھر کا چبوترا، اور چراغ رکھنے کے لیے دیوار میں ایک چھوٹا سا طاق۔ یہ ڈیزائن صرف فن تعمیر نہیں ہے، بلکہ یہ بدھ مت کے فلسفے کو ظاہر کرتا ہے کہ سب برابر ہیں، اور اصل خوبصورتی سادگی میں ہے۔ اور اگر ستوپا صحن دل تھا تو اسمبلی ہال خانقاہ کا دماغ تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں علم پر بات ہوتی تھی، بدھ مت کی کتابوں پر بحث ہوتی تھی، اور پوری کمیونٹی کے لیے بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے تھے۔ یہ اجتماعی زندگی اور حکمت کا مرکز تھا۔ تانترک کمپلیکس یہ ایک تاریخی راز کی طرح ہے۔ یہ بعد میں بنایا گیا، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں وقت کے ساتھ ساتھ سوچ بھی بدلی۔ یہاں وجریانہ بدھ مت کی پریکٹس ہوتی تھی، یعنی روشن خیالی تک پہنچنے کے لیے زیادہ گہرے اور تیز راستوں کی تلاش۔ لیکن اس خانقاہ کی دیواریں صرف پتھر کی نہیں ہیں، ان پر ایک ایسی شاندار کہانی لکھی ہے جو فن کی دنیا میں ایک مثال ہے۔ یہ کہانی ہے گندھارا آرٹ کی، وہ نقطہ جہاں مشرق اور مغرب ایک ہو گئے تھے۔ گندھارا کا فن یہ ایک ثقافتی دھماکہ تھا۔ اس میں آپ کو یونانی آرٹ کی حقیقت پسندی اور جنوبی ایشیا کی روحانیت ایک ساتھ نظر آتی ہے۔ مجسموں کے لہراتے بال، چہروں پر حقیقی تاثرات، اور یونانی طرز کے کپڑے۔ لیکن سب سے بڑی، سب سے انقلابی بات یہ تھی کہ تاریخ میں پہلی بار بدھا کو ایک انسان کی شکل میں دکھایا گیا۔ اس ایک قدم نے پورے ایشیا میں بدھی مت آرٹ کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ تخت بہائی صرف ایک عبادت گاہ نہیں تھی، بلکہ یہ اپنے دور کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی تھی۔ سوچیں، یہاں افغانستان، وسطی ایشیا اور چین سے لوگ علم حاصل کرنے آتے تھے، اور یہیں سے بدھ مت کی روشنی شاہراہ ریشم کے ذریعے دنیا بھر میں پھیلی۔ تو یہ تو تھی ماضی کی بات۔
اب آتے ہیں اس کی جدید کہانی کی طرف کہ کیسے یہ گمشدہ ورثہ دوبارہ دریافت ہوا اور آج دنیا کے لیے ایک اہم علامت بن گیا۔ صدیوں تک یہ جگہ تاریخ کی گرد میں چھپی رہی، پھر 1836 میں کچھ یورپی افسران نے اسے دوبارہ دریافت کیا۔ اس کے بعد 1871 میں یہاں باقاعدہ کھدائی شروع ہوئی جس نے اس کے رازوں سے پردہ اٹھایا، اور آخرکار 1980 میں یونیسکو نے اس کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے اسے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دے دیا۔ 1980 یہ سال تخت بہائی کی تاریخ میں ایک بہت بڑا موڑ تھا۔ اسی سال پوری دنیا نے اس کی بے مثال حالت اور اس کی تاریخی گہرائی کو مانا اور اسے پوری انسانیت کے مشترکہ ورثے کا حصہ بنا دیا۔ لیکن عالمی سطح پر پہچان ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے۔ آج بھی اس عظیم ورثے کو کئی خطرات کا سامنا ہے۔ موسم کی سختیاں، فنڈنگ کی کمی اور سب سے بڑھ کر انسانی لاپرواہی، یہ وہ چیلنجز ہیں جن سے لڑ کر ہی ہم اس تاریخ کو آنے والی نسلوں کے لیے بچا سکتے ہیں۔ اگر تخت بہائی کی پوری روح کو ایک جملے میں سمیٹنا ہو تو وہ شاید یہ ہوگا: یہ انسانیت کی معنی، حکمت اور روشن خیالی کی کبھی نہ ختم ہونے والی تلاش کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ یہ پتھر ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم ہمیشہ سے ایک گہرے مقصد کی تلاش میں رہے ہیں۔ تہذیبیں اپنی کہانیاں پتھروں میں چھوڑ جاتی ہیں۔ یہ گہری سوچ ہے کہ ہماری تہذیب، ہمارا دور آنے والی نسلوں کے لیے کیا ورثہ چھوڑ کر جائے گا۔